وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال استعينوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں یہ عزت مکان کو ملے زمان کو ملے یا انسان کو ملے یہ اللہ کی عزت کی نظر عنایت ہے۔ مکان کو عزت کیسے ملتی ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے شریف کے اندر مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت سے یہاں قبول ہوتی ہے، تو کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں لیکن مقامات سے مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت سے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ اسی کی تفصیل آج کرنے کا ارادہ ہے۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ حکمت جیسے مکان کو ملتی یہ حکمت زمان کو بھی مل جاتی ہے۔ جیسے لیلۃ القدر میں مانگی دعائیں اللہ رب العزت سے ہم قبول ہوتی ہیں، لیلۃ الجائزہ میں مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے قرآن تکمیل کا موقع ہو، کچھ موقع پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان ہو اس وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ بجلی چمکے جب بارش ہوتے ہوئے دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے۔ تو کچھ مقامات سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کچھ اوقات میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حرمت مکان، حرمت زمان اور حرمت انسان۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو ختم قرآن کے موقع پر وہ جو مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حافظ قرآن جب قرآن پاک کو مکمل کرے اس کی دعا قبول۔ اسی طرح حاجی کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ مسافر کی دعائیں قبول، ماں باپ کی دعا اولاد کے بارے میں قبول، دوست کے پیٹ پیچھے دوست کے بارے میں مانگی دعا قبول۔ تو گویا حرمت مکان، حرمت زمان اور حرمت انسان۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھو کہ یہ تمام حرمتیں ایک وقت میں اللہ نے جمع کر دیا۔ تو حرم میں مانگی ہوئی دعائیں قبول مقام ایسا، تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں قبول یہ وقت ایسا۔ اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ تو مقام بھی ایسا، پھر وقت بھی ایسا، اور اس پر بھی نور علی نور کہ اللہ کی رحمت کے ہم ایام حج گزار کے بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حاجی اپنے گھر لوٹ کر واپس آتا ہے
اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو 40 دن تک اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے رہتے ہیں. تو لوٹ پر جانے پر 40 دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جب آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں تو پھر کئی دعائیں قبول نہ ہوگی. اب اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے، جیسے کہتے ہیں نا جی کوئی چیز اپنے کلائمیکس پہ ہے، بالکل اس وقت یہ اپنے کلائمیکس پہ کہانی پہنچی کہ مانگنے کے لیے ہمیں اللہ نے بہترین وقت بھی دے دیا، بہترین جگہ بھی دے دی، بہترین موقع بھی دے دیا. لہٰذا یہ دنیا بھرنے کا وقت ہے. جتنا اللہ رب العزت سے آپ مانگیں اتنا کم. حرم محترم کے اندر فقہاء نے 12 جگہیں ایسے لکھی ہیں جہاں پر نبی علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی، اور فقہاء نے لکھا کہ وہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں. ان میں سے پہلی جگہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی سائٹ، جہاں لوگ لائن لگا کے حجر اسود کو غوطہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس محاذ میں یعنی اس سائٹ پر بیٹھ کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے یہاں قبول. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس جگہ 70,000 فرشتوں کو متعین فرمایا ہے جو دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہتے ہیں. اب ہماری دعا پر فرشتے آمین کہیں سبحان اللہ، اللہ کی کتنی بڑی رحمت. تو وہ جگہ ایسی ہے، اسی لیے وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا کرتے ہیں. تو یہ قبولیت دعا کی ایک جگہ ہوئی. دوسری جگہ حجر اسود کے بالکل سامنے، فرض کرو یہ کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، تو بالکل محاذ میں جو لائن بنے گی پیچھے جہاں طواف ختم ہو جاتا ہے تاکہ طواف والوں کو تنگی نہ ہو، ایذا نہ پہنچے، تو وہاں پیچھے محاذ میں اگر آپ دعا مانگیں گے تو اللہ عزوجل کے کہاں یہ بھی دعا قبول ہو جائے. 2 مقام ہو گئے. تیسرا مقام ملتجم، یہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان میں جو 2 میٹر کے قریب کا فاصلہ بنتا ہے تقریباً، اس جگہ پر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ جتنے محدثین نے یہ حدیث نقل کی کہ اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے، انہوں نے اپنی تصدیق کے ساتھ کی کہ میری بھی دعائیں قبول ہوئی. اگلے نے حدیث نقل کی ساتھ اپنی تصدیق کی میری بھی قبول ہوئی. فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی اور میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ میری مانگی دعائیں قبول ہوئی. اب ایسی جگہ پر اللہ نے پہنچنے کی توفیق. بھیڑ کے وقت میں نہ آئے، ذرا دن رات میں وقت ڈھونڈیں. دوپہر کے وقت لوگ کم ہوتے ہیں یا رات کو 2-3 بجے رات کم ہوتے ہیں. جب لوگ کم ہوتے ہیں اس وقت آپ چلے جائیں. اگر آپ دیکھیں کہ آگے بہت سارے لوگ ہیں جو چپکے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے دعا مانگتے رہیں. اگر موقع ملے تو لپٹ جائیں، سنت ہے، لیکن سنت کو ادا کرتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ منع ہے. تو آپ پیچھے کھڑے رہیں. ہاں لوگ ہٹتے جائیں، آپ بڑھتے جائیں. عام طور سے ایک بات جیسے میں آئی کہ آپ اگر 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے اس جگہ پر موقع عنایت فرما دیں، اور پھر وہاں جائیں اور دعا مانگتے رہیں، خود بخود قدرت کی طرف سے کوئی ایسا انتظام ہوگا کہ آپ کو آسانی کے ساتھ آگے پہنچنے کا موقع مل جائے. ایک مرتبہ بہت مجمع تھا اور وقتی کم تھا، جانا بھی تھا. جی بھی چاہتا تھا کہ منتظر سے لکھتے بغیر کیسے جائیں. ایک خیال آتا کہ وقت کم ہے واپس جانے. دوسرا خیال آتا کہ دنیا کے دوست سے چلے ملے بغیر نہیں ہوتا. یہاں محبوب حقیقی کا معاملہ ہے
تو گلے ملے بغیر کیسے جائیں گے؟ بہت ہی جاتا. چنانچہ دونوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے. اللہ کی شان دیکھیں کہ شپ چینج ہوئی اسی وقت, اور جو نیا چھٹا آیا اس نے اپنے لیے جگہ بنوائی. اس کو گزرنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے, اور جب جگہ بنتی ہے تو جتنے لوگ پیچھے ہوئے ہوتے ہیں سب کو ایک دفعہ پیچھے ہٹا دیتے ہیں. جب اس نے سب کو پیچھے ہٹایا تو وہی چھٹا جو تھا پتہ نہیں اس کے دل میں اللہ نے کیا بات ڈالی, اس نے تاجر کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ شہر لپٹ گیا بغیر کسی جھگڑے لڑائی تنگی کے. اللہ تعالیٰ نے آسانی کروا دی. اور یہ اس حادثے ہی کا تجربہ نہیں, بہت سارے احباب کے یہ تجربہ ہے. آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں, اور اس طرح بآسانی آپ کو ملتزم سے نپٹنے کا موقع مل جائے گا. مگر اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ نہیں کہ اگر نپٹنے کا موقع مل گیا تو پیچھے والے نہیں, وہ بھی تو انتظار میں ہے نا, پتہ نہیں کتنے منگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بس حاضر دعائیں دماغ میں رکھیں, اور جیسے ہی وہاں لکھتے 1 منٹ میں جو سمجھیں کہ آپ نے جلدی سے دعائیں مانگی, اور مانگنے کے بعد خود ہی پیچھے ہٹ جائیں کہ جائے کہ پیچھے والے شور لگانے کے لیے دوسروں کا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے دوسروں کا خیال رکھنے کی وجہ سے جو آپ جلدی پیچھے ہٹیں گے اللہ آپ کی دعا کو جلدی قبول کروا لیں گے. لیکن منتظم سے لپٹ کے دعا مانگنا قبول. شاہدہ یہ بھی ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوتی وہ عام طور پر منتظم پہ جا کے یاد نہیں ہوتی. یہ بھی ایک مشاہدہ ہے, تجربہ ہے. چھوڑ دو کہ یہ بھی مانگنا ہے یہ بھی مانگنا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے نہیں قبول کرنی ہوتی وہ اس کو بھیج میں آنے کی دیتے, اس کو بلاک کر دیتے ہیں. وہ بعد میں یاد آتے ہیں تو یہ دعا بھی مانگ لیتے تو موقع چلا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تو منتظم میں مانگی ہوئی دعائیں کو. تیسرے نمبر پر باب کعبہ, بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کی دہلیز کو پکڑ کے دعا مانگنا. نبی علیہ السلام کے بیت اللہ کی دہلیز کو چومنا بھی تھا, تو اس کو پکڑ کے دعا مانگنا یہ بھی ثابت ہے. اور قبولیت دعا کا مقام بھی کیسے کہا ہے, لہٰذا وہاں بھی دعا مانگے. تو باب کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگنا الگ قبولیت دعا کا مقام, اور منتظم الگ قبولیت سے دعا کا مقام. پھر اس کے بعد مقام ابراہیم, یہاں بھی 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگے, اللہ رب العزت کے یہاں انشاءاللہ قبولیت ہوگی. پھر اس کے بعد ایک جگہ ہے جو باب کعبہ اور جو حکیم والا کونا ہے اس کے درمیان ہے. اگر آپ کبھی دیکھیں تو بیت اللہ شریف کی جو بنیاد ہے نا وہاں 4-5 پتھر لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ پتھر جس جگہ پر لگے ہیں یہ مقام جبریل کہلاتا ہے. اس کو تغار اسماعیل کی جگہ بھی کہی گئی ہے کتابوں میں. تغار اسماعیل سے کیا مراد کہ بیت اللہ شریف کو بنانے کے لیے جہاں گارا بنایا گیا تھا, تو کسی ایک سمت سے تو گارا بناتے ہیں نا, تو اس سمت سے گارا بنایا گیا تھا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام مذکور بھی یہی ہوئے. تاہم ایک جگہ یہ ایسی ہے کہ جہاں جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے نماز پڑھنا یہاں سکھایا, پڑھ کے دکھائی, امامت کروائی. نبی علیہ السلام نے پہلی نماز وہاں ادا. اور جو روایت میں آتا ہے نا کہ پیچھے حضرت علی لانو بھی تھے اور حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی, وہ بھی وہی جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام نے پہلی نماز نماز ادا کی. وہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے, وہاں بھی دعا. وہاں جگہ نسبتاً آسانی سے مل جاتی ہے. آپ جائیں وہاں بس اتنا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں عورت سامنے نہ ہو. کہیں مطلب عورتیں بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے یا دیوار کعبہ کے ساتھ لگ جاتی ہیں. عورت اگر سامنے ہو تو مطلوع تحریم ہے نماز پڑھنا. بس اس کا خیال رکھ لیں اور وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد حکیم. حکیم یہ وہ جگہ ہے جو بیت اللہ شریف کا حصہ ہے, لیکن قریش مکہ نے یہ دعا یہ عہد کیا تھا
کہ ہم مسجد کے اوپر کوئی مشکل پیسہ نہیں لگائیں گے. اب ان کے پاس فنڈ کم تھے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی جو لمبائی تھی اس کو کم کر لیا لمبائی میں, اور وہ جو جگہ بچ گئی اس کو انہوں نے اپنے لیے مجلس کی جگہ بنا لیا. بس اس کی چار دیواری چھوٹی سی کر لی, حکیم کہا, اور وہاں پر کفار مکہ اپنی مجلس کیا کرتے. نبی علیہ السلام نے عائشہ شریفہ رضی کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی جگہ کو اس لیے کھلا رکھوا لیا کہ ہر بندے کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ وہ بیت اللہ کے اندر جا سکے, اسے بند بھی کر دیا جاتا ہے. تو میری امت کے غرباء اور فقراء کے لیے بھی اللہ نے کھلا کروا دیا, جو چاہے بیت اللہ میں جا کر عبادت کرنا وہ حکیم کے اندر جائے, نماز پڑھ لے, بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے. اللہ رب العزت سے ہم پر مہربانی فرمائے, لہٰذا وہاں پر نماز پڑھے. وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں اوپر پرنالہ لگا ہوا ہے, پرنالے کو میزاب کہتے ہیں اور اس کا نام میزاب رحمت رکھا گیا. میزاب رحمت کے نیچے بھی اگر موقع مل جائے تو چونکہ وہ حکیم کا حصہ ہے یقیناً وہاں دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت دعا کی ایک اور جگہ اگر دوسری سائڈ پہ آ جائیں جہاں ایک طرف باب کعبہ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ پہ, تو ادھر بھی ایک دروازہ تھا پہلے, اب اس دروازے کو بند کر دیا گیا, اس کو باب مسدود کہتے ہیں, بند دروازہ. حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ وہ تھا, سیدنا آدم علیہ السلام ادھر سے رخ کر کے نماز پڑھتے, تو اس جگہ پر بھی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. اگر غلاف کعبہ کو اوپر اٹھایا گیا ہو تو پتھروں کی ترتیب سے اندازہ لگ سکتا ہے. تو پہلے وقت میں ایسے تھا کہ دو دروازے سے بیت اللہ کے, ایک سے انسان داخل ہوتا تھا اور اندر عبادت کر کے دوسرے سے ایگزٹ آؤٹ آ جاتا تھا. بعد میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا, اب ایک دروازہ باقی رہے. تاہم اس امت میں مانگی ہوئی دعا اللہ کے ہاں قبول. بیت اللہ شریف کے اندر اگر کسی کو موقع ملے, خوش نصیب بندہ کوئی ایسا بھی ہو, تو اندر بھی مانگی دعا قبول. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دن, تو آپ دروازے سے سیدھا سامنے والی دیوار کے قریب گئے اور آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر دی. اور بیت اللہ کے اندر 2 ستون ہیں جن پر چھت کو کھود دی گئی ہے, اس میں سے ایک ستون کے قریب نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر دعا بھی مانگی. لہٰذا بیت اللہ کے اندر جا کر دعا مانگنا یہ بھی قبول. تو یہ قبولیت سے دعا کے مقامات ہیں. ایک مقام ذکر زمزم, زمزم کا کنواں. اب آج سے چند سال پہلے تو زمزم کا کنواں جہاں تھا نیچے جانے کا موقع مل جاتا تھا, لیکن اب توسیع جو کی گئی مذاق کی, اس میں چھت ڈال دی گئی, تو اب وہاں جا نہیں سکتے. اب اس کا یہی حل ہے کہ جہاں پر سبیل لگی ہے, پانی ہے پینے کے لیے, زمزم کا, وہیں کھڑے ہو کے پانی پی لیں اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے دعا مانگ لیں. اللہ رب العزت دعا کو قبول کرنا ہے. جو بندے کے بس میں ہے وہ بندہ کر لے تو پھر اللہ وہ کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. قبولیت دعا کے یہ تقریباً 9 جگہیں بن گئی. 10ویں جگہ کوہ صفا, یہاں سے ہم جو ہے سائی شروع کرتے ہیں مساح کے اندر. تو صفا پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا یہ بھی قبولیت دعا کا مقام. 11واں مروہ, مقام مروہ, وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور 12واں درمیان میں جو 2 سرخ جو سب لائٹیں لگی ہیں نا, مینین یا کرین جن کو کہتے ہیں, ان کے درمیان میں اگر دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو حرم شریف کے اندر 12 جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو بھائی ہر جگہ پر اگر ہم 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگ لیں, اور 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہیں تو ویسے ہی دعا مانگیں, اور ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں دعا مانگنے کے لیے, تو آپ تو دل کا مانگیں. آپ ویسے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے دل میں دعا مانگ لیں گے, اللہ کے یہاں دعا قبول ہوگی. تو ان تمام مقامات پر آپ ضرور دعا مانگیے.
تاکہ ہماری دعا کی قبولیت میں اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ موقع بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے وقوف عرفہ کے بعد یہاں کچھ رہنے کا موقع دیا۔ یہ حاجی کی زندگی کے بہت سنہری لمحات ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ معاف ہو گئے اور بیت اللہ کے پاس اس کو دعائیں مانگنے کا موقع اور مل گیا۔ لہذا آپ دن میں رات میں جو مناسب وقت سمجھیں ان 12 جگہوں پر جا کر آپ دعائیں مانگیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اب اگلی بات کہ دعا قبول ہونے کے 3 انداز ہیں۔ ایک انداز یہ کہ جیسے مانگی ویسے قبول ہو گئی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر دیتے ہیں، ادھر دعا مانگی ادھر اس کو پورا ہو گیا، پورا کر دیا، آپ کو انسان دیکھ سکتی ہے۔ یہ قبولیت دعا کی ایک صورت ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے مگر اس کا پورا ہونا بندے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا اللہ مال دے دے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو مال مل گیا تو یہ وبال میں پھنس جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، قبائل کا مرتکب ہو جائے گا۔ ہر بندہ ہر چیز کو ہضم تو نہیں کر سکتا، تو کچھ لوگوں کو مال ہضم نہیں ہوتا۔ مال مل جائے تو ان کی آواز میں بھی مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے، میں آ جاتی ہے، اور یہ میں ان کا بیڑا ڈبو دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں دیتے ہیں جو بندے کے لیے نقصان دے۔ فرمایا آتا انتحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے تم اس چیز کو پسند کرو تمہارے لیے شر ہو، وآتا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے اس میں خیر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت پھر ایسی دعاؤں کو پورا نہیں فرماتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیماری آنی تھی، ہیپیٹائٹس سی ہونا تھا، اللہ تعالیٰ بچا لیتے۔ بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اللہ بچا لینے۔ کسی بندے نے پبلکلی انسلٹ جو ہے نا اس کی ہونی تھی، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، ذلت سے بچا لیتے ہیں۔ تو اندیکھی مصیبتوں سے انسان بچتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کئی دفعہ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ گاڑی میں بس ذرا سی گاڑی بچتی ہے ایکسیڈنٹ سے، اور وہ جو ذرا سی بچتی ہے نا تو کوئی اس کو بچانے والا ہوتا ہے۔ تو آپ کی مانگی ہوئی دعا اللہ رب العزت کے ہاں اس کو قبول ہو گئی، ورنہ گاڑی میں آپ کے گھر کے جتنے بندے بیٹھے تھے ہو سکتا ہے سب کی موت آ جاتی یا سب کو چوٹیں آ جاتی، معذور ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت سے بچا لیا۔ لوگ کہتے ہیں بس بال بال بچے، یہ دعا ہوتی ہے جو اس وقت بندے کو ایسی مصیبتوں سے بال بال بچا لے۔ اللہ تو ایک یہ بھی صورت کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بیماری سے، مصیبت سے، کسی ناگہانی آفت سے بندے کو بچا دے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو بھی ہمیں دعا مانگنے کا صلہ تو مل گیا نا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا نہ بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ قیامت کے دن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے کہ اس اجر کو دیکھ کر وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، مجھے ہر دعا کا بدلہ آج یہاں دیا جاتا۔ تو تینوں صورتوں میں مومن کے مسئلے، جو مانگا وہی قبول ہو جائے سبحان اللہ، جو مانگا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور ہو جائے سبحان اللہ، اور اگر تیسری صورت میں قیامت میں اگر اس کا اجر مل جائے
لہٰذا مانگنے میں بھی تو سمجھ نہ کرنی چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے۔ بلکہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے کہ واقعہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا؟ وہ آگے سے دیکھا کہ اللہ دعا تو مانگتا تھا، اللہ مجھے نیک بنا دے، دعا تو میں ساری زندگی مانگتا رہا، اللہ مجھے نیک بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب ہے، مگر فرشتوں کو کہیں گے کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں دعا مانگتا تھا، اگر چیک تو کرو۔ فرشتے نام اعمال دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ ہے تو گنہگار بندہ مگر دعا تو مانگتا تھا، اللہ مجھے نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ جب فرشتے گواہی دیں گے کہ مانگتا تھا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیونکہ ساری زندگی تجھ کہتا رہا اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، تو نیک بننے کی نیت تو تیرے دل میں تھی، ہم نے تیری نیت کے عمل پر تیرے سب گناہوں کو معاف کیا۔ تو بھائی ہم یہ تو دعا مانگ ہی سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے، اچھا بنا دے۔ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، اللہ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بنا دے۔ یہ تو ہوئے قبولیت دعا کے مقامات۔ اب آگے کچھ ہیں مقامات نبی، کچھ ہیں مقامات نبی علیہ السلام، کچھ ایسی جگہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ مناسبت تاریخی اعتبار سے وہ مقامات نبی کہلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ حرم مکہ یا حرم مدینہ دونوں ان مقامات سے بھرے ہوئے، اس کی تفصیل بہت لمبی، تاہم چند باتیں جن کا تذکرہ شروع کر دیں، چونکہ بعض احباب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ زیارات سے ایک دن پہلے کچھ ہم زیارات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو کل ہمارے بعض احباب یہاں کی مقامی زیارات کے لیے نکلیں گے، تو اسی عنوان سے آج کی پر کچھ گفتگو کی گئی۔ حرم کے اندر جو دیکھنے کی چند باتیں یہ جگہ ہیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں ایک باب ام ہانی، اس کے راستے میں ایک جگہ تھی جو بیت ام ہانی تھا، بیت ام ہانی تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات کو آرام فرما رہے تھے، جبریل السلام آئے، اپنے ساتھ براق لے کر آئے، براق کو انہوں نے ایک سکون سے ایک جگہ پر باندھا اور نبی علیہ السلام کے آ کر قدموں مبارک کو بوسہ دیا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، دیکھا جبریل السلام کھڑے، جبریل کیسے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو یاد فرما رہے ہیں، تشریف لے چلیے۔ تو نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آپ پہلے حرم میں تشریف لائے۔ حرم میں آ کر آپ نے 2 رکعت حتیم کے اندر نماز ادا فرمائی، اور یہیں پر پھر شق صدر کا جو واقعہ دوسری مرتبہ پیش آیا وہ بھی آ گیا۔ زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر کے اندر ہر جگہ کو دھویا گیا، اور پھر یہاں سے آگے سفر کی ابتدا ہوئی۔ یہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ اس کے 2 حصے تھے، ایک کو اسرا کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا اوریجنٹل سفر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے اقصی مسجد اقصی تک، یہ براق کے اوپر کیا گیا۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، یوں سمجھیں کہ بس بجلی کی رفتار سے یہاں سے وہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی، امامت فرمانے کے بعد پھر وہاں سے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا، اور دوسرے حصے کی جو سواری تھی اس کا نام رف رف تھا۔
یہ سفر کا دوسرا حصہ عروج سے تعلق رکھتا ہے، اونچا جانا، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو یہ مسجد حرام سے اقصی تک سفر یہ اسرا تھا، اور مسجد حرام سے اوپر حج تک آبا قوسین تک کا یہ کیا تھا، یہ معراج کہا گیا۔ اور اس کے لیے جو سواری تھی وہ رف کہلائی۔ رف یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج کے زمانے میں ایلیویٹر ہوتے ہیں نا، یہ لفٹ ہوتی ہے، آپ اندر بیٹھ جائیں تو بس آپ تھوڑی دیر ایک دوسرے سے حال بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ پہنچ گئے 50 منزل میں۔ ہمیں ایک مرتبہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت پہ جانا پڑا، چند لمحے لگے وہاں پہنچ گئے کہ نیچے دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے اتنا اونچا کہتے تھے۔ یہ جو اونچا سفر ہے یہ رف کا سفر تھا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایلیویٹر بھیج دیا تھا۔ آج اگر ہماری خلائی گاڑیاں خلا میں سے سفر کر جاتی ہیں، وہاں ٹیمپریچر زیادہ بھی ہوتا ہے اور ٹیمپریچر ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، مقامات ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے اگر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رف ڈال دی، دے دی، اور رف میں بٹھا کے جبریل علیہ السلام ان سب میں سے لے گئے تو اس میں کیا چیز پہ رکاوٹ بنتی ہے؟ تو یہ معراج تھا جس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تاہم جس جگہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو پہلے اس جگہ پر ایک اونچا چھوٹا سا چبوترا بنا دیا گیا تھا۔ چبوترا چھوٹے اونچی سی جگہ قرآن مجید رکھے رہتے تھے، چنانچہ حاجی لوگ آتے تھے اور قرآن مجید کی اس جگہ کو دیکھ کر وہاں بیٹھتے تھے، سکون پاتے تھے۔ محبت کا دستور ہے کہ محبوب جہاں بیٹھے، جہاں جائے، جہاں رہے، ان جگہوں کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آثار کے اوپر اپنی یادوں کو تازہ کرنے میں عبداللہ ابن عمر لانہ کا سب سے اعلیٰ مقام، وہ کچھ شاپ میں سے وہ مقام رکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ شوق رہتا تھا نبی السلام کہاں بیٹھے، کہاں رکے، جہاں محبوب بیٹھے وہ وہاں بیٹھتے، جہاں محبوب رکے ہوتے وہ وہاں رکتے، جہاں نبی السلام نے نماز پڑھی ہوتی وہ وہاں نماز پڑھتے۔ حتیٰ کہ اگر پتہ چلتا حدیث سے کہ فلاں درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے اور چلے گئے، ان کو ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی، وہ اس جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اسی طرح اور پھر وہاں سے اٹھتے چلے جاتے۔ تو محبت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر لانہ کی یہ محبت کا انداز اس شاہ کو آج اچھا لگتا ہے، جس چاہتا ہے کہ ہم بھی جائیں وہاں بیٹھیں جہاں ہمارے ہاتھ اور سکال ہے، تو آپ وہاں جائیں، وہاں جا کر نہ ستون کو چومنے کی ضرورت، نہ زمین کو چومنے کی ضرورت، کوئی چومنے کے علاوہ بھی تو محبت کا انداز ہوتا ہے نا، بس وہاں جا کے بیٹھیں، دعا مانگیں، یاد کریں اس موقع کو، اور دل کے اندر آپ نیت کر لیں کہ محبوب جو پیغام لائے ہم اس کی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے، تو محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ ایک جگہ اور بھی ہے، کوہ صفا کے قریب، جہاں نبی اسلام نے سب سے پہلے اسلام کا خطبہ دیا تھا۔ کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ چنانچہ ترکوں نے اس جگہ پر ایک ستون بنا دیا، اور ستون کے اوپر انہوں نے پتھر ایسے لگائے کہ جیسے چڑھتا سورج ہوتا ہے نا، رائزنگ سن، اس کی تصویر سی بنا دی۔ وہ رائزنگ سن کی تصویر اب بھی نظر آتی ہے۔ تو اگر کوئی جماعت میں سے جاننے والے بہت سارے احباب ہیں تو یہ کون، تو آپ ان سے کہہ دیے ہمیں بھی جگہ دکھائیں، تو آپ کو جا کے جگہ دکھا دیں گے، آپ بھی دیکھیں گے جیسے رائزنگ سن بنا ہوتا ہے نا۔ تو یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا جو نبی علیہ السلام نے وہاں پر دیا۔ مطاف کے اندر جو ہسٹوریکل چیز دیکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ مطاف کے اندر کچھ کوڈنگ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دور صحابہ کا مطاف کیا تھا، اور صحابہ کے بعد جو ایکسٹینشن ہوئی وہ مطاف کون سا ہے۔ چنانچہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بیت اللہ کے بالکل ساتھ جو مصلے بنے ہوئے ہیں نا، وہ مصلوں کے ساتھ مصلے لگے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں پٹی نہیں لگی ہوئی،
ایک سرخ سلیب، سفید سلیب، دوسری سفید، پھر تیسری، وہ سلیبیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر پھر گول دائرے میں سلیبوں کے درمیان اتنی چوڑی چوڑی پٹیاں دی ہوئی ہیں سب کی نیت سے۔ وہ جہاں سے چوڑی پٹیاں شروع ہوتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ اندر کا حصہ دور صحابہ کا مطاف تھا، بعد والا اس کے بعد کی ایکسٹینشن کا مطاف۔ تو اگر آپ طواف کر رہے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کہ آپ کس جگہ پر طواف کر رہے ہیں۔ اگر آپ بیت اللہ کے قریب قریب طواف کریں گے تو آپ کو وہ ساری جگہ ملے گی جہاں پٹی کوئی نہیں ہوگی، تو گویا آپ اس دور کے مطاف میں طواف کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں پر ایک جگہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک جب 33 سال تھی تو اس وقت آپ نے حجر اسود کو اپنی جگہ پر لگایا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ لگانے کے لیے نبی علیہ السلام جو اس وقت بیت اللہ کا دروازہ تھا جس کو باب کعبہ اس وقت کہا جاتا تھا، وہاں سے داخل ہوئے۔ اس باب کعبہ کی بھی نشاندہی اب موجود ہے۔ ترکوں نے اس کی نشانی کو محفوظ کر دیا، چنانچہ مقام ابراہیم سے کچھ پیچھے اگر آپ غور کریں تو یوں گول دائرے میں صفیں بنی ہوئی ہیں، مگر گول دائرے کے بعد درمیان میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں یوں گول دائروں کے ساتھ ایک پٹی یوں بھی دی گئی ہے۔ یہ پٹی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اور دوسری پٹی کے درمیان 13 مسلح ہیں چوڑائی۔ آپ چلتے ہوئے ان کے اوپر قدم رکھ کے ان کو گر بھی سکتے ہیں، 1 2 3 4 13 مسلح کے بعد پھر پٹی ہوگی۔ یہ جو 2 پٹیوں کے درمیان کی جگہ یہ اس وقت کا باب کعبہ تھا، باب حرم تھا اس وقت کا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام اس دروازے سے داخل ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نظر فرمایا۔ تو یہ بھی نشانی وہاں موجود ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر فتح مکہ کے لیے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو جہاں مکبر آج کھڑے ہوتے ہیں اقامت کے لیے، ان کے قریب ہی ایک دروازہ بنا ہوا ہے جو ترکوں نے بنایا اور اس کے اوپر بہت کشیدہ کاری کا کام کیا ہوا ہے۔ یہ خاص دروازہ جو محراب کی شکل میں بنایا گیا، یہاں نبی علیہ السلام نے اس دن کھڑے ہو کر فتح مکہ کے دن خطبہ دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ تو وہ جگہ بھی ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حرم کے اندر کی چند بات رہ گئی کہ حرم کے باہر بہت تفصیل ہے۔ تاہم حرم کے باہر وہ عمارت جو سب سے زیادہ عزت والی ہے وہ ہے وہ مقام جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حرم کے اندر بیت اللہ اعلیٰ مقام میں اور حرم کے باہر یہ جگہ اعلیٰ، اس کو مولد النبی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی جگہ۔ تو انبیاء کے سردار نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا بیت اللہ میں مانگی تھی، ربنا فابعث فیہم رسولا، اور اس دعا کی جو قبولیت ہوئی تو دعا پوری کہاں پر ہوئی تھی؟ مولد النبی۔ ہم جب یہاں سے حرم میں جاتے ہیں نا، اگر ہم لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو پہلے تو واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں، ان سے اور آگے دیکھیں تو ایک مکتبہ لائبریری بنی ہوئی ہے۔ یہ لائبریری کی جگہ کسی زمانے میں عبد المطلب کا گھر تھا، سردار مکہ کا گھر تھا۔ اس زمانے میں عام گھر مٹی چولہے سے بنتے تھے پتھروں کے ساتھ، یہ گھر بھی ایسا ہی تھا کہ مٹی چولہے سے بنا تھا، گارے سے بنا تھا، لیکن عام مکانوں کی نسبت یہ زیادہ بہتر مکان تھا کیونکہ پورے شہر کے سردار کا مکان، عبد المطلب کی حیثیت کی وہ مانے ہوئے سردار کے اپنے قبیلے تھے، اور اسی گھر میں نبی اسلام کی ولادت ہوئی تھی، تو مولد النبی اسی کو کہتے ہیں۔ تو دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر، اور قبولیت سے وہ دعا پوری کہاں پر ہوئی؟
मौलिद नबी में सुभान अल्लाह जगहों में फासला भी इतना नहीं है, मांगा वहां मिला यहाँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खजाने की सबसे बड़ी नेमत अता। देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी नेमतें दी। आंखें दी, एहसान नहीं जितलाया। अकल दी, एहसान नहीं जितलाया। सेहत दी, एहसान नहीं जितलाया। कपड़े दिए, एहसान नहीं जितलाया। खाना दिया, एहसान नहीं जितलाया। पानी दिया, एहसान नहीं जितलाया। हवा दी, एहसान नहीं जितलाई। तरह तरह की नेमतें दी जिनको गिनना चाहे हम गिन नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान नहीं जितलाया। एक नेमत अल्लाह के पास ऐसी थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नेमत अता फरमाई, लगता है कि देने वाले को दे के मजा आ गया। फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। इस बार फीहिम रसूला, जब उसने अपने रसूल को मकबूल फरमा दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी बड़ी नेमत उज़्मा है जो इंसानियत को मिली है। इसी पर कहने वाले ने कहा दर्दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा आरज़ू आबरूए माज़ नाम मुस्तफा दिल से इश्क़े ऊं तवाना भी शवद खाक हम रोशे सुरैया भी शवद। चुनांचे ये मौलिदुन नबी भी है और मस्कनुन नबी भी है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई दिन यही तो गुजारे, घर तो यही था। चुनांचे 4 साल की उम्र में आपको हलीमा सादिया वापस लाई किसी घर में। फिर नबी अलैहिस्सलाम किसी घर के अंदर पल बढ़कर जवान हुए। ऐसी असीम जवानी कि लोगों ने बिल आखिर आपको सादिकुल अमीन का लक़ब अता कर दिया। 25 साल की उम्र में फिर इसी घर में नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। आप इसी घर में थे, जगह तो और थी जहां निकाह हुआ, सलीयतुल कुबरा का घर था, लेकिन आपकी रिहाइश यही। तो 25 साल की उम्र में आपका निकाह हुआ, शादी मुबारक हुई। फिर इसी घर में आपकी जिंदगी के बकिया अय्याम गुजरते रहे। 35 साल की उम्र में इसी घर में तहज्जुद पढ़ के आप बैतुल्लाह तशरीफ ले गए और वहां पर हजर अस्वद को नस्ब करने का वाकया पेश आया। फिर नबी अलैहिस्सलाम इसी घर से एक पहाड़ के अंदर जाते थे, वहां गार थी जहां बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। और जब वहां से वापस लौटे तो उम्र मुबारक 40 साल थी जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत से सरफराज फरमाया। चुनांचे आपने नबुव्वत का इजहार फरमाया। ये 40 साल की उम्र। चुनांचे इसी घर में उम्मे ऐमन भी थी जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को पाला। इसी घर के अंदर ज़ैद बिन हारिसा भी थे कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह गोला बेटा बना लिया था। इसी घर से नबी अलैहिस्सलाम फिर 53 साल की उम्र में हिजरत की नीयत से तशरीफ ले गए। अब ये सारी तारीख उसी एक मकाम से वाबस्ता है। आज हम जब करीब से गुजरते हैं तो हमारे पास दोस्त हो सकता है इस मकसदे को एक शायराना नजर डालते हो, एहसास भी न करते हो इस जगह पर क्या क्या हुआ था। लेकिन अगर तारीख दिमाग में हो, कुछ जहन में यादाश्तें हो, तो यादाश्तें फिर उस मकाम के साथ मोहब्बत और उल्फत को बढ़ा दिया करती। चुनांचे जब ये आपके जहन में होगी सब बातें, फिर आप उस मकाम को देखेंगे तो अपनाइयत महसूस होगी। मकतबा खुलता है, खुलने के औकात आप मालूम कर सके, वॉकिंग डिस्टेंस है। जब खुला हो शाम में सुबह में तो आप अंदर जाएं और वो लाइब्रेरी को देखने की नीयत से जाएं। शुरू में
وہاں جا کر بیٹھے تو اس کے بعد سوچیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب نے اپنا بچپن بھی گزارا، لڑکپن بھی گزارا، جوانی بھی گزارا۔ اللہ اکبر۔ آج 1400 سال کے بعد ہمیں کم از کم زمین کے اس حصے پر بیٹھنے کی توفیق تو مل رہی ہے نا۔ کون ہستی یہاں پیدا ہوئی؟ وہ ہستی کہ جن کی اللہ نے اتنی تعریفیں کروائی کہ شاعری کی ایک صنف جس کو ناز کہتے ہیں وہ نبی اسلام کے لیے مخصوص ہو گئی۔ پوری کائنات میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی مدح میں یا جس کی منقبت میں ایسا کلام کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی۔ آج بڑے بڑے سپہ سالار اور جرنیل اور حاکم اور انقلاب لانے والے، کسی کی زندگی پہ ایک کتاب لکھی گئی، کسی پہ 2 کتابیں لکھی گئی۔ یہ محسن انسانیت جن کی زندگی پر اس وقت ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لاکھوں صفحات ان کے اوپر لکھے جا چکے۔ یہ وہ محسن انسانیت کہ نعت جو شاعری کی ایک خاص یعنی صنف ہے وہ مخصوص نبی اسلام کے لیے ہوگی۔ مسلمانوں نے نعتیں لکھی، ہندوؤں نے لکھی، سکھوں نے لکھی، اللہ اکبر، اپنوں نے بھی لکھی، پرایوں نے بھی لکھی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ہستی پیدا ہوئی کہ جس ہستی پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کو گویا مولد النبی یہ بھی ایک آثار میں سے ایک یعنی ایسی جگہ ہے کہ جس کو آپ ضرور دیکھیے۔ تو اس کے بعد ایک جگہ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس جبل نور کے اندر اوپر چوٹی پر ایک غار ہے جس کا نام غار ہیرا۔ اس غار میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے، کھانا پینا صاف ہوتا تھا اور وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس زمانے میں نماز ایسے تو مشروع نہیں تھی جیسے آج ہے، مگر اللہ کا ذکر تھا، وہ اللہ کی یاد تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہفتہ وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا لگاتے تھے، اللہ کی یاد کرتے، خلوت میں، تنہائی میں۔ یہ باتیں میں رکھیے کہ تحقیق کے لیے اور تخلیق کے لیے خلوت نشینی ضروری ہوتی ہے۔ تحقیق کے لیے تحقیق کیسی؟ دنیا کی مادی تحقیق کے لیے بھی خلوت کی ضرورت۔ سائنسدان لوگ اس لیے تو خلوت میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ اور اگر اپنی تحقیق کر رہی ہو نا کہ میں کون ہوں، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اس تحقیق کے لیے بھی خلوت ضروری ہے، تب جا کے معرفت ملتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اندر بھی تو دھیان سے دیکھو، کیا تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے؟ تو وہ اپنے من کو معلوم کرنے کے لیے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، معرفت کیا ہے، یہ بھی تحقیق ہی ہے۔ اور تخلیق، چیزوں کا ایجاد کرنا، دونوں کے لیے خلوت ضروری۔ اسی لیے ولایت کی دنیا میں خلوت اختیار کرنا، مراقبہ کرنا انتہائی ضروری۔ شریعت نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی۔ اب ایک آدمی رمضان شریف میں جو سب سے اعتکاف بیٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خلوتی میں بیٹھتا ہے نا، تنہائی میں بیٹھتا ہے، اکیلے میں، الگ میں۔ تو اعتکاف کی تعلیم تو ہمیں شریعت سے ملی، اور یہیں سے صوفیاء کرام نے اپنی خلوت کے اوقات کے لیے وقت نکالے، چنانچہ 40 دن، کیونکہ 40 کا عدد احادیث میں اہم معلوم ہوتا ہے۔
حدیث کے پاس میں آتا ہے جب بچے کی بنیاد پڑتی ہے تو 40 دن میں وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن میں یہ ہوتا ہے، پھر 40 دن میں یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ 40 کا عدد نبی علیہ السلام نے جو نبوت کا اظہار فرمایا تو 40 سال کی عمر میں، نبی تو وہ سے بھی پہلے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم تو نبی ہم وہ آدم و بین الماء والطین، آدم اپنی گارے اور مٹی میں تھے، میں تو اپنی نبی تھا، مگر اظہار جو فرمایا اللہ کے حکم سے وہ 40 سال کی عمر میں۔ تو 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے اظہار فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دیدار کے لیے طور پر گئے، اپنے ساتھ بندوں کو لے کر گئے تو کتنے دن وہاں رہ کر روزے رکھے؟ 40 دن قرآن مجید میں۔ تو یہ 40 دن کیا ہے؟ یہیں سے ہمارے بزرگوں نے یہ نکالا کہ گویا 40 کا عدد اللہ کے ہاں ایک اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں کے پاس سے آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری ہونے کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی نبی علیہ السلام نے بھی کوئی 40 دن تک تذکرہ کیا نا، تو یہاں سے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھئی 40 دن جو ہے عبادت کے لیے اگر مل جائے تو اللہ کی شان۔ چنانچہ نبی علیہ السلام یہاں پر خلوت میں وقت گزارتے تھے، اور اسی خلوت میں پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نبی علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، کیونکہ پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا نا، تو پہلی دفعہ دیکھ کر ایک طبعی خوف تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر تشریف لائے، فرمایا دمے لونی کمبل اڑا دو۔ تو بیوی نے پوچھا حضرت کبریٰ نے کہ اللہ کے نبی آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو اس پر حضرت کبریٰ نے تاریخی جملہ کہا تھا کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نیک کاموں میں دوسرے کا تعاون کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے دایا فرمائیں گے؟ تو ان کی ان پیار بڑی باتوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو گئی۔ مگر اہلیہ صاحبہ کی عقل مندی دیکھیے کہ یہ نہیں کہ یہ بات کر کے وہ خاموش ہو گئی، نہیں، اگلے دن ان کا ایک خاندانی قبیلے میں بندہ تھا جو کتاب کا عالم تھا، برقہ بن نوفل، لے گئی ان کے پاس، فرمایا اسمع لابن اخی، ذرا آپ نے بھائی کے بیٹے سے پوچھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں نے تو یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ انہوں نے تصدیق کی ہذہ ناموس اللہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے پاس آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، وہی آپ کے پاس آیا۔ تو آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اسی برقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش کہ میں زندہ ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ نبی اسلام فرمایا اب مخلصی ہو، کیا مجھے نکال دیا جائے گا؟ ان کا ہاں کتابوں میں یہی نشانیاں لکھی ہے۔ اللہ، یہی وہ جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام کو یہ سارے واقعات پیش آ رہے۔ یہ تاریخ ہے ہمارے پاس، لوگوں کے پاس 100 سال کی، 200 سال کی، 400 سال کی تاریخ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے ہمارے پاس۔ نبی علیہ السلام سے جو تاریخ ہوئی اس کو بھی 1500 سال تقریباً گزر گیا۔ تو الحمدللہ یہ یادیں آج بھی ہمارے دلوں میں ہیں۔ چنانچہ کسی پر کسی شاعر نے کیا عجیب بات کہی، گرچہ داری جان روشن کیوں کلیم، کہ اگر آپ کو کلیم اللہ کی طرح روشن دل بھی حاصل ہے، گرچہ داری جان روشن کیوں کلیم، ہست افکارے کو بے خلوت حکیم، مگر خلوت حاصل کیے بغیر تیرے افکار بے حکیم رہیں گے، یعنی وہ باندھ ہی رہیں گے، ان میں پختگی پیدا نہیں ہو سکے۔ ہم بھی اپنے گھروں میں روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کچھ خلوت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ سارا دن ہم
گردن تنی رہتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، کوئی لمحے تو ایسے ہو یہ گردن جھک جائے، یہ آنکھیں بند ہو جائے، نگاہیں اپنے سینے پر پڑے، میرے اندر کیا ہے چھپے۔ یہ آج کی خلوت اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس سینوں کو روشن فرما۔ تو غار حرا اس عاجز کی نظر میں ایک صدف کی مانند ہے، اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام غار حرا کی صدف کے اندر جب بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تو چشمے تصور میں مجھے محسوس ہوتا ہے ایک موتی تھا جو اس صدف کے اندر موجود ہوتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا، چنانچہ جو نوجوان وہاں جا سکیں تو کیا کہہ دیں، نہ بھی جا سکیں تو غار حرا کے دامن میں کھڑے ہو کر محبت سے دیکھ تو سکتے ہی ہے نا۔ ایک اور بھی جگہ ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ غار جبل نور مشرق کی طرف ہے بیت اللہ سے، غار ثور جنوب کی طرف ہے۔ یہ بھی بڑا مشہد ہے، عظیم مشہد، جس کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں۔ اس پر تو بہت تفصیلات ہیں۔ یہ مکی اور مدنی زندگی کا نقطۂ اتصال ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم کر لیں گے۔ بہرحال اس جگہ پر بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 3 رات ٹھہرے، اور اس 3 رات میں غار ثور کی کہانی اللہ رب العزت کی زبانی قرآن میں منقول ہے۔ غار ثور کی کہانی بولیے اللہ رب العزت کی زبانی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ چونکہ ایک مستقل ایک تفصیل طلب عنوان ہے، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر غار ثور کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی تو وہاں جا کے دیکھیں۔ ان جگہوں پر ہمارے آقا کی یادیں موجود ہے۔ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، لازم نہیں ہے سب کو ملے ایک سا جواب، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کو حضور کی۔ لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آئے نہ ہم بھی سیر کریں۔ تھوڑے سے ترمیم سے میں کہتا ہوں کہ لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں غار ثور کی۔ ہم بھی تو جائیں نا ذرا غار ثور پہ، دیکھیں تو صحیح کہ کیا جانے واپس ہے۔ تمہارا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ اسی سے عنوان آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں کی اس عبادت کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الاعلی، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔